تصورات چاہیے جہاں حضرات محمد آن اور اکبر کو مارا، میرے بھائی علی اصغر کو مارا، نہ جانے کب علی اصغر کو مارا۔ سماعت فرمائیں حضرات، ایک ایک کر کے مولا منہال کو بتاتے ہیں۔ منہال اگر سن سکتے ہو تو سنو۔ اور مولا کے ساتھ پھر منہال بھی آنسو بہاتے تھے۔ مولا کہتے تھے اے منہال، جب تم سن کے نہیں برداشت کر پا رہے تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے ہیں، میں بھلا کیسے نہ روں۔ سماعت کریں گے جہاں بھی حضرات ہیں، چند بند سماعت کر لیں ان آخری لمحوں میں۔ محمد آن اور اکبر کو مارا، محمد آن اور جعفر کو مارا، میرے بھائی علی اکبر کو مارا، نہ جانے کب علی اصغر کو مارا، جگانے پہ پھوپھی کے جب اٹھا تھا، میرا بابا تنہے تنہا کھڑا تھا، منہال میں غش میں تھا، پھوپھی نے شانہ ہلا کے جگایا، میں نے دیکھا بابا کھڑے ہیں، قیامت آ گئی۔ عزاداروں سماعت کریں گے جہاں بھی حضرات ہیں۔ جو دیکھا غم میں ڈوبا بے خطا کو، تڑپ کے پوچھا ایک ایک باوفا کو، علی اکبر سے بھائی اور چچا کو۔ بابا سجاد جب ہنس سے آنکھیں کھولتے ہیں، دیکھے بابا کھڑے ہیں، پوچھا بابا چچا عباس کہاں ہے، بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں اور آخر میں کہتے ہیں بیٹا کس کو پوچھو گے، بس مختصر اطلاع سنو کہ تمہارا بھیا اصغر بھی مار دیا گیا۔ امام تڑپ گئے اور امام پھر غش کی حالت میں۔ سماعت کریں گے قیامت کا یہ بن انشاءاللہ آپ کے گریہ ادا ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں علی اکبر سے بھائی اور چچا کو، کہا یہ مختصر ہے بیٹا، اکیلا ہے علی کا لال بیٹا، بس ایک بند کی زحمت اور اس کے بعد نوحہ یہاں سے شروع جہاں بھی حضرات ہیں۔ یہ سننا تھا امام پھر غش میں، یہ سن کے غش پہ غش پھر پر ملا تھا، مصیبت میں علی کا لاڈلا تھا، کھلی جوان تو ایک زلزلہ تھا۔ اے منال، اب جب دوبارہ غشت خائفہ کا ہوا اور پھوپھی نے شانہ ہلا کے جگایا تو اب میرے سامنے قیامت تھی۔ سماعت کریں گے عزاداروں صاحبان اولاد کا مجمع ہے۔ ایک جوان بیٹا اپنے باپ کا منظر کس حالت میں دیکھتا ہے تصورات چاہیے۔ کھلی جوان تو ایک زلزلہ تھا، پھوپھی نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو لوگوں نے ظفر بابا کو پایا، ظفر بابا کو پایا تو لوگوں نے ظفر بابا
قیامت پر قیامت ہو رہی تھی، بہن اشکوں سے منہ کو دھو رہی تھی، ہر ایک بیوی تڑپ کر رو رہی تھی۔ ابھی شام آئی دن ڈل رہا تھا، نبی زادی کا خیمہ جل رہا تھا، سماعت کریں گے ایک ایک بند کربلا کا منظر مولا کی زبانی منحال سے۔ منحال منحال منحال، یوں لوٹا فاطمہ کا گھر نہ چھوڑا، بہن کے کان میں گوہر نہ چھوڑا، لعینوں نے میرا بستر نہ چھوڑا۔ اے منحال کیسے بیان کروں، جب شام غریبہ آئی بی بی آئے خیمے سے دوسرے خیمے، ایسے میں شمراتا ہے اور مجھے درے مار کے اٹھانے کے بعد میرا بستر کھینچ لیتا ہے، سماعت کرے خدا جاتا بھی یوں لوٹا فاطمہ کا گھر نہ چھوڑا، بہن کے کان میں گوہر نہ چھوڑا، لعینوں نے میرا بستر نہ چھوڑا، میری بھی جان بچ پائی نہ ہوتی، پھوپھی خیمے سے گھر لائی نہ ہوتی، منحال منحال منحال، جب آئی صبح 11 محرم، نہ تھی میرے لیے عاشور سے کم، گھٹا جاتا تھا میرے سینے میں دم۔ اے منحال کیسے بیان کروں، جب 11 محرم آئی، کیا قیامت کا دن تھا، شب تو گزر گئی، اس لیے کہ شب کا پردہ تھا، بیویوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن جب صبح نمودار ہوئی، ایک بیوی دوسری بیوی کے پیچھے، اے میرے اللہ کوئی نہ کہ ہمیں چادر دے دے، قیامت کا منظر ہے، سماعت کرے۔ جب آئی صبح 11 محرم، نہ تھی میرے لیے عاشور سے کم، گھٹا جاتا تھا میرے سینے میں دم، گلا پھپھیوں کا باندھا جا رہا تھا، مجھے قیدی بنایا جا رہا تھا، ہائے ہائے ہائے، مجھے قیدی بنایا منحال منحال
منہال یہاں کے ٹھہر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں مولا اب یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو مولا کہتے ہیں شام شام شام۔ منہال تڑپ جاتا ہے مولا کربلا میں سب مارے گئے اور آپ کربلا کا نام نہیں لے رہے، آپ کہہ رہے ہیں شام شام۔ مولا شام کے حالات بتائیے، شام میں کیا ہوا؟ سماعت کریں گے، تصورات چاہیے۔ یقیناً یہ امبیڈکر نگر کا مجمع، یہ سامعین حق گریہ ادا کرتے ہیں اور تھکا ہوا مجمع یقیناً صبح سے آپ رو رہے ہیں، لیکن اس بند کو سماعت کریں انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جائیں گے کہ مولا کیوں کہتے تھے شام شام شام۔ دیار شام کا بھی حال سن لو، ہوا پتھر سے استقبال سن لو، ہوا پتھر سے استقبال سن لو۔ جب ہم شام میں داخل ہوئے تو ہماری پھوپھیوں کو پتھر سے مارا جا رہا تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے ان رونے والوں کو۔ دیار شام کا بھی حال سن لو، ہوا پتھر سے استقبال سن لو، اگر سن سکتے ہو منہال سن لو۔ جہاں گھنٹوں نبی زادی کھڑی تھی، وہی کچھ دور پر دادی کھڑی تھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شام شام شام، ہر ایک لمحہ نئی تھی ایک مصیبت، کبھی تھی پشت پر دروں کی ضربت، کبھی نیزوں سے دیتے تھے اذیت۔ منہال میں کیسے بیان کروں کہ کتنی اذیت دی جاتی تھی۔ شام میں جب میں داخل ہوا تو ایک چھت سے ایک ظالم عورت نے جلتا ہوا آگ کا پھینک دیا اور میرے امامے پہ آ کے گرا، میرا امامہ جلنے لگا۔ منہال بتاؤ جس کے ہاتھ ٹوٹے ہو وہ اپنے سر کو کیسے بچاتا؟ سماعت کرے حضرات، قیامت کا بندہ۔ ہر ایک لمحہ نہیں تھی ایک مصیبت، کبھی تھی پشت پر دروں کی ضربات، کبھی نیزوں سے دیتے تھے اذیت۔ گلے کے طوق سے خون یہ سب ظلم و ستم میں سہ رہا تھا، ظلم و ستم میں سہ رہا تھا، یہ سب ظلم و ستم میں سہ رہا تھا۔ ہمیں در در پھرایا جا رہا تھا، کبھی پیدل چلایا جا رہا تھا، سکینہ کو
रुलाया जा रहा था। मिलहाल कैसे बयान करूं, कितनी मुसीबत थी। मेरी 4 साला बहन जब कभी पानी मांगती थी, शिमर पानी को जमीन पे गिरा देता था, मगर एक कतरा पानी नहीं देता था। बच्ची तड़प के हाय बाबा कहती थी। समाज करे हजरात, हमें दर दर फिराया जा रहा था, कभी पैदल चलाया जा रहा था, सकीना को रुलाया जा रहा था। तमाचे परे तमाचे खा रही थी, जुबातू की हुई दिखला रही थी। आयशा समाप्त करेंगे चंद बंद आशाम वो कहती थी चचा पास आओ, चचा आ जाओ, अब सकीना पानी नहीं मांगेगी। वो कहती थी चचा अब्बास आओ, वो कहती थी चचा अब्बास आओ, बुलाती थी वह हुज़्नो यास आओ, सकीना हो गई बेआस आओ। बच्ची चचा को पुकारती रही। अल्लाह अकबर। जब मुझसे बेटी यतीम हुई, मेरे मौला ने सर पे दस्ते शफकत फेरा था। सकीना की भी यही हसरत थी, बाबा मारा गया, शायद लोग आएंगे, दस्ते शफकत फेरेंगे, तसल्ली देंगे, लेकिन अरबाब अज़ा लोग आए जरूर, मगर किसी ने तसल्ली नहीं दी, बल्कि किसी ने तमाचे मारे, किसी ने तुर्रे बरसाए। समाज के वो कहती थी चचा अब्बास आओ, बुलाती थी बहुज़्नो यास आओ, सकीना कोई बेआस आओ। यतीमा हो सितमगर को पता है, मुझे फिर भी तमाचे मारता है, हुसैना हुसैना की सदा थी। बस 2 पल ये क़यामत के शाम में सुन ले, तसव्वुरात चाहिए। अजीज़ो मौला सज्जाद किस किस आलम में गए हैं ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब कूफे के दरबार में ले जाया गया था और मौला पहुँचे हैं तो एक शख्स आके कह रहा है कि सज्जाद अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे चचा मुस्लिम को लाया गया था, लेकिन वो ऐसे आए थे जैसे शेर आया है। ये सज्जाद क्या तुम कमज़ोर हो गए, तुम झुके हुए आ रहे हो? मौला सज्जाद ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मेरा चचा भी शेर था, मैं भी शेर हूँ, बस फर्क इतना है कि चचा के साथ मेरी माएँ और बहनें नहीं थी।
مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، علی کی بیٹیاں سر کھلے ہیں۔ حسینہ حسینہ کی سزا تھی، ہر کی بی بی وہاں محوے بکا تھی، مگر ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ نقاہت سے برا تھا میرا، کلیجہ پھٹتا تھا منحال میرا۔ جزاک اللہ مولا سلامت رکھے۔ بس آخر کے ایک یا دو بند حق گریہ ادا کر دیا آپ نے ان آخری لمحوں میں۔ آشام آشام آشام، ندامت مجمع اغیار میں تھی، صوبت شاہ کے دربار میں تھی، نتاب ذات اب بیمار میں تھی۔ اللہ اکبر۔ منہال میں تمہیں کیسے بیان کروں؟ ارے ہمارے گھر سے شریعت چلی تھی، ہمارے گھر سے دین چلا تھا، لیکن جب ہم شام میں داخل ہوئے تو لعین یہی کہہ رہے تھے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب خارجی ہے، سماج کریں یہ بیت قیامت کا ہے۔ اللہ اکبر۔ لعین کہتا تھا یہ سب خارجی ہے، میں چلایا کہ ہمارے نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ مقطع سماعت کر لیں۔ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے نظرداروں کو۔ آشام آشام آشام، لکھے شفقت و غم کا حال کیسے، لکھے شفقت و غم کا حال کیسے، ہوا زہرا کا گھر پامال کیسے، نہ روے بھلا منحال کیسے، کنیزوں کی طرح پھپھیاں کھڑی تھی، نہ تھے شبیر تو زینب لڑی تھی، آشام آشام آشام۔